شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ حادثے کا شکار، حملے کے 5 افراد سوار تھے۔ کارگو طیارہ کراچی سے 300 کلومیٹر دور سمندر میں گرا۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ طیارہ پائلٹ رضوان ادریس اور فرسٹ آفیسر فیصل محمود اڑا رہے تھے۔ انجینئر محمد حامد، عارف صدیقی، لوڈ ماسٹر توفیق خان سوار تھے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ K2 ایئر ویز کے بوئنگ کارگو طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی ہوئی۔ کنٹرول سینٹر نے فوری رہنمائی فراہم کی۔ چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی اور پھر کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل مائل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا۔ 9:21 پر طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ PA حکام کے مطابق طیارہ فنی خرابی دور کرنے 28 جون کو شارجہ گیا تھا۔ طیارہ کراچی سے میکینیکل ورک کے لیے شارجہ بھیجا گیا تھا۔ طیارہ شارجہ سے فیری پرواز کے طور پر بغیر کارگو واپس آ رہا تھا۔ حادثے کا شکار طیارے کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کے جہاز سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار، PNSC حنین اور MT لاہور سرچ آپریشن میں شریک۔ ذرائع نے بتایا پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تربت سے پرواز کر کے سرچ آپریشن میں شامل۔ پاک فضائیہ کا صاف طیارہ بھی سرچ آپریشن میں متحرک۔ زیارت میں فورسز کا آپریشن، 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند نے بتایا گزشتہ رات مانگی ٹیم کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 2 پولیس اسٹیشنز کی نفری کو روانہ کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ دو بدو لڑائی میں 2 افسروں سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے لیے FC، CTD، ATF گینگ فتنہ خوارج کے 15 دہشت گردوں کو جان و بازی دیا گیا۔ شاہد رند نے AR نیوز سے گفتگو میں کہا دہشت گردی کے طالبان کابل، قندھار اور دلی سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم بلوچستان میں حالت جنگ میں ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں بلوچستان کی پولیس کے جوانوں کو جدید ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کی جو جنگ ہے ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، مشکل حالات ہیں۔ جہاں میرا بلوچستانی کوئی دکھی ہوگا تو وہاں پر کم سے کم میں تو ضرور جاؤں گا، وہ ہم بانٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس جنگ میں وہ حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ لوگ اس دہشت گردی پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ پولیس جس جوان مردی کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی زیارت پہنچ گئے۔ کہا دہشت گردی خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ دہشت گردی خلاف اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دہشت گردی خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ قومی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ زرغون اور ملقہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فرنٹیئر کور اور بلوچستان پولیس دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ حالات مشکل ضرور ہیں مگر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شہداء کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہونے، حوصلہ دینے زیارت آیا ہوں۔ پولیس کے بہادر جوانوں نے آخری سانس تک مردانہ وار مقابلہ کیا۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم، کفالت اور مستقبل کی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی۔ بلوچستان میں کارروائی کر کے 15 خوارج کو جان و حاصل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا اسلام آباد نے خاتون کو بچاتے ہوئے فائرنگ سے شہید گروپ کیپٹن عاصم کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ قرار واقع سزا دی جائے گی۔ They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. Our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. ترکیہ میری وجہ سے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ترکیہ چاہتا تو ایران کی طرف سے جنگ لڑ سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اردوغان سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ترکیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جوہری طاقت بنے۔
ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے میں ترکیہ کا اہم کردار ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔ ٹرمپ نے ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کسی قسم کی تشویش نہیں۔ ترکیہ ہمارا بہترین اتحادی رہا ہے۔ صدر اردوغان کی وجہ سے شام کے نئے رہنما سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ احمد الشرا نے بہت شاندار کام کیا، 1.5 سال میں پورے ملک کو متحد کر دیا۔ جنوبی شام کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ناگزیر ہے۔ ترک صدر نے کہا انقرہ عالمی امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترکیہ میں امریکی صدر کا شاندار استقبال۔ صدر اردوغان نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ ٹرمپ کو پروٹوکول میں انقرہ کے صدارتی کمپلیکس لایا گیا۔ صدر اردوغان نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ امریکی مہمان کو توپوں کی سلام دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک لڑاکا طیاروں نے فلائی پاس کرتے ہوئے فضا میں امریکی پرچم کے رنگ بکھیرے۔ امریکہ کے ایران میں مخصوص اہداف پر فضائی کارروائی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف طاقتور فضائی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایران کے خلاف کارروائی تجارتی جہازوں کو آبی گزرگاہ میں نشانہ بنانے پر کی گئی۔ ایران نے آبدہ ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر حملے کی۔ ایرانی حملوں کے خلاف فوجی آپریشن جاری ہے۔ مقصد آئینہ حملوں کی روک تھام ہے۔ ایران کی کارروائیاں بلا اشتعال، خطرناک اور بین الاقوامی سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرات ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سریغ، جزیرہ قشم اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سعودی عرب کی ایران کی جانب سے سعودی ٹینکر کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی ٹینکر اور جہان کو آبدہ ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ قطری جہاز بھی ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے کی پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ آبدہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ ایران کو آبدہ ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ۔ امریکی محکمہ خزانہ نے گزشتہ ماہ ایران کو 21 اگست تک تیل فروخت کرنے کی عارضی اجازت دی تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کہتے ہیں کارروائی کا مناسب جواب دیں گے۔ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاک عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان اور عراقی حکام نے ایئرپورٹ پر میت وصول کی۔ جسد خاک نجف کے بعد کربلا لے جایا جائے گا۔ قم میں جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد علی خامنئی کو الوداع کہنے آئے۔ سرخ پرچم اٹھائے لوگوں نے خامنئی کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوئی۔ یاون نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود ہے۔ پاک فضائی کے شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں پاک فضائی کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی شریک ہوئے۔ فضائیہ کے سینئر افسر، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی پاک فضائیہ کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ شہید افسر نے شہری کی جان، عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی۔ پاک فضائیہ ملک کے دفاع کے ساتھ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ شہید کو مقام فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فتنہ خارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہی ہیں۔ فتنہ خارج کا کوئی اعتبار نہیں۔ کل کو یہ پاکستان میں چوری ڈکیتی کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں گے۔ فتنہ خارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے۔ فتنہ خارج کو حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں۔ کراچی میں CTD اور حساس اداروں کا آپریشن قلدم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار، 4 کلو بارودی مواد برآمد۔ ترجمان CTD کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے نام سے ہوئی۔
ملزمان کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے۔ دہشت گرد کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایات پر کراچی میں مقیم تھے۔ فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی۔ پہلا دھماکہ ایک گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب ہوا جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرا IED دھماکہ امدادی کارکنوں کے جمع ہونے پر کچے کے ڈبے میں ہوا۔ دھماکوں کے کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی صدر میکرون نے شامی ہم منصب احمد الشرا سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر میکرون نے کہا شام کی معیشت اور بینکنگ سیکٹر کی تعمیر نو میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نوٹ ٹائم کر لے، ہم پہنچ گئے ہیں اپنی ملاقات کے لیے۔ 3 سے پہلے ہم پہنچ گئے، تو وہ کئی دفعہ آپ نیوز چینلز چلا دیتے ہیں نا جی، وہ تو آئے نہیں تھے، لیٹ ہو گئے تھے، تو آپ نومینیٹ کیا کریں کون سے چینل ہوتے ہیں؟ نام تو سر نام تو بتائیں نا آج۔ یار وائے اس کا دل کر رہا ہے بتاؤ یار وائے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنی ایک بار پھر AIY نیوز پر برہم۔ عظما خان نے کہا ملاقات کے لیے وقت پر پہنچے، نوٹ کر لیں۔ چینل چلاتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچے۔ صحافی نے پوچھا کون سا چینل خبریں چلاتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے جواب دیا AIY خبریں چلاتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر PTI کارکن آپس میں لڑ پڑے، کپڑے پھاڑ دیے۔ علیمہ خانم نے کارکنوں کو اڈیالہ آنے سے منع کر دیا، کہا اب صرف ہم بہنیں اڈیالہ جیل آئیں گی۔ کرنے کے لیے حکومتی آمدن کا متبادل بندوبست کرنا ہوگا۔ اخراجات یا تو لیوی سے پورے ہوتے ہیں یا پھر مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کہا عوام کو عالمی قیمتوں اور مقامی قیمتوں کا فرق سمجھانا ضروری ہے۔ LPG قوانین پر عمل درآمد اوگرا کی ذمہ داری ہے۔ ممبر کمیٹی نے کہا اوگرا اپنی متعین کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا اوگرا کو بلا کر ان سے پوری بریفنگ لیں گے۔ 10 تاریخ جمعے کا دن پورے ملک میں جانچ کیا جائے گا۔ مظاہرے ہوں گے، دھرنے ہوں گے۔ پیٹرولیم کی پرائسز کسی بھی صورت میں 225 روپے سے زیادہ پرائس نہیں ہو سکتی۔ جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف جمعے کو ملکی احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے لیوی قیمت میں 8,500 ارب روپے جمع کر لی۔ لیوی بھتہ خوری ہے، اسے فوری ختم ہونا چاہیے۔ LPG کی قیمت 241 روپے مقرر ہے، مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کے تحت 6 نئے جدید سروس ایریاز قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے سروس ایریاز بنانے کی ہدایت۔ کہا پنجاب کے تمام چوراہوں پر پراپر لینڈ مارکنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے۔ نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈز بھی منظور کر لیے۔ KP اسمبلی کے اراکین کو شاہی مراد سے نواز دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا کوئی رکن اب عدالت میں حاضر نہیں ہوگا۔ عدالتیں اسمبلی شیڈول ملنے پر سماعت ملتوی کرنے کی مجاز۔ رکن اسمبلی خود چاہے تو عدالت میں پیش ہو سکتا ہے۔ KP کے ہر MP کو ٹول ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا۔ MP کو خطرہ لاحق ہوا تو ایک کیٹیگری سیکیورٹی ملے گی۔ اختیارات استثناء استحقاق ایکٹ 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر کو عدالت میں چلان جمع ہونے سے پہلے انکوائری کا اختیار حاصل ہوگا۔ رکن اسمبلی کی اہلیہ کو بھی بلو پاسپورٹ کا استحقاق حاصل ہوگا۔ سندھ کے مری میں بارش، تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن کا حسن نکھر گیا۔ موسم خوشگوار، بارش سے پہلے دادو میں شدید مٹی کے طوفان نے ہر طرف اندھیرا سا کر دیا۔ تیز آندھی سے درجنوں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سولر پینلز کو نقصان پہنچا۔